اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے اقوال زریں زندگی کے ہر پہلو کے لیے روشنی کی مینار کی طرح موجود ہیں۔ نہج البلاغہ میں موجود یہ الفاظ صرف ماضی کے کسی دور کی نصیحت نہیں بلکہ ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہیں، کیونکہ یہ الفاظ ایک ایسے دل اور زبان سے نکلے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے فیضیاب ہوئی اور ایک ایسے ذہن سے گزرے ہیں کہ جس کی حکمت کا اقرار دشمنان اور دوست دونوں نے کیا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا ایک عارضی مسافر خانہ ہے، اس کے پیچھے ایسے نہ بھاگو جیسے یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہو، بلکہ اسے ایک پل سمجھو جس پر سے تمہیں گزرنا ہے۔ اس قول میں امام نے زندگی کی حقیقت کو ایک جملے میں سمیٹ دیا کہ اصل مقصد دنیا میں رک جانا نہیں بلکہ اس سے گزر کر اصل منزل یعنی آخرت تک پہنچنا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ دنیا کا پیچھا کرنے والا ہمیشہ حسرتوں کا ہی شکار رہتا ہے اور آخرت کا پیچھا کرنے والا کامیابی کو پاتا ہے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے فیصلے اور ترجیحات ایسی ہونی چاہیے جو آخرت میں فائدہ دیں، نہ کہ صرف وقتی لذت مہیا کریں۔ امام علی علیہ السلام کا ایک اور قول یہ ہے کہ جس کا مقصد صرف پیٹ بھرنا ہو وہ کبھی انسان کے درجے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کا معیار صرف کھانا پینا اور جسمانی ضروریات نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق، خدمت خلق اور اللہ کی رضا کی تلاش ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کے انجام کو سوچ کر قدم اٹھاتا ہے۔ اس قول کی تشریح کرتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جذبات میں آ کر کیے گئے فیصلے اکثر پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ عقل اور فہم و تدبر سے کیے گئے فیصلے کامیابی اور سکون کا سبب ہوتے ہیں۔ امام نے بارہا اس بات پر زور دیا کہ انسان کا اصل سرمایہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ دولت، طاقت، شہرت عارضی ہیں، مگر کردار ایسا خزانہ ہے جو انسان دنیا و آخرت دونوں میں ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یعنی جب وہ بولتا ہے تو اس کی اصل مقام ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نصیحت ہمیں بتاتی ہے کہ گفتگو میں احتیاط اور سچائی نہ صرف ہماری زندگی کو بڑھاتی ہے بلکہ ہمیں دوسروں کے دلوں میں جگہ بھی دلاتی ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے کرو، کیونکہ دوست وہ آئینہ ہے جو ہمارے باطن کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جس کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں وہی ہماری سوچ، عادات اور انجام کو تشکیل دیتی ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ کا ایک اور فرمان یہ ہے کہ سب سے بڑا جہاد انسان کا اپنی نفساتی خواہشات پر قابو کو پانا ہے۔ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو ہمیں روزمرہ زندگی میں قدم قدم پر ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہماری زیادہ تر غلطیاں اسی وقت ہوتی ہیں جب ہم اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ صبر ایمان کا ستون ہے، جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس ایمان کا سہارا نہیں۔ اس قول کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات اور آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، مگر ان میں صبر کرنا ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی مقام کا ایک اور فرمان یہ بھی ہے کہ لوگوں کا غلام نہیں بنو، اللہ نے تمہیں آزاد مخلوق پیدا کیا ہے۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کسی کی جھوٹی شان، دولت یا جبر کے سامنے اپنی عزت کو کبھی ناموس کو نہ بیچیں، بلکہ آزادی اور خودداری کے ساتھ حق کا ساتھ دیں۔ امام علی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت عقل ہے اور سب سے بڑا فقر جہالت ہے، سب سے بڑی وحشت تکبر ہے اور سب سے بڑی عزت تقویٰ ہے۔ یہ جملہ انسان کے 4 بنیادی اصولوں کو بتا دیتا ہے جن پر چل کر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی کو پا سکتے ہیں۔ امام کا ایک اور فرمان یہ بھی ہے کہ اپنے دل کا مالک بن جائے جو بھی شخص، وہ دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن جو شخص اپنے جذبات، غصے اور لالچ کو قابو میں رکھ سکے وہی حقیقی کامیابی حاصل کرتا ہے۔
نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے بارہا اس بات پر زور دیا کہ سچائی سب سے بڑی نیکی ہے، سچائی سب سے بڑی دولت ہے، اور جھوٹ سب سے برائی ہے، اور سچ بولنے والا کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا، چاہے وقتی نقصان اسے اٹھانا پڑے، اور جھوٹ بولنے والا کبھی محفوظ نہیں رہتا، چاہے وقتی فائدہ حاصل کر لے۔ امام فرماتے ہیں نیکیاں کرنے میں دیر نہ کرو، کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ یہ جملہ ہمیں عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہم اکثر نیکی کو کل پر ٹالتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کل کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے نیک عمل اور توبہ کو آج ہی اختیار کرنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کا ایک قول یہ ہے کہ وہ علم ہے جو فائدہ دیتا ہے، جو عمل میں نہ آئے، یعنی محض کتابیں پڑھ لینا یا باتیں جان لینا کافی نہیں، بلکہ انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا اصل کامیابی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ عاجزی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ نصیحت ہمیں بتاتی ہے کہ غرور انسان کو گرا دیتا ہے، جبکہ عاجزی اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتی ہے، یعنی کہ اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے جو عاجز ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک اور قول ہے کہ دوست کو آزمانے سے پہلے قریب نہ کرو، اور دشمن کو موقع دیے بغیر کمزور نہ سمجھو۔ یہ نصیحت ہمیں تعلقات میں احتیاط سکھاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے مضبوط رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، باقی سب رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، مگر اللہ کا اور اس کے بندے کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی امیدیں سب سے پہلے اللہ سے باندھنی چاہیے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ رزق کا پیچھا نہ کرو، کیونکہ رزق تمہارا پیچھا خود کرتا ہے۔ یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ رزق کی تلاش میں حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دینا سب سے بڑی حماقت ہے، کیونکہ جو حصہ ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ مولا کا فرمان ہے کہ جو خاموش رہتا ہے وہ سلامتی میں رہتا ہے۔ مولا کی یہ نصیحت اس دور میں بھی اتنی ہی اہم ہے، کیونکہ غیر ضروری باتیں اکثر لڑائی اور دشمنی کا سبب بن جاتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ دل کی زندگی علم سے ہے، اور دل کی موت جہالت سے۔ یہ قول ہمیں تعلیم اور سیکھنے کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دشمنی پالنا خود کو جلانے کے مترادف ہے، اس لیے دل کو کینہ اور بغض سے پاک صاف رکھو۔ نہج البلاغہ میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ شکر ہے، اور برائی کا بدلہ معافی ہے۔ یہ نصیحت معاشرتی امن کی بنیاد ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بہترین انتقام معاف کر دینا ہے اور اللہ پر چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے اس کا انتقام اللہ خود لیتا ہے، کیونکہ معافی دل کو سکون اور دشمن کو شرمندگی دیتی ہے۔ امام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جو اپنے عیبوں کو دیکھنے میں مصروف ہو وہ دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرتا۔ یہ نصیحت ہمیں خود احتسابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں برا کہے اور تم سچائی پر ہو تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تمہارے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں ہوگی اور ایک دن تمہارے خلاف ہوگی۔ جب حق میں ہو تو غرور نہ کرنا، اور جب خلاف ہو تو صبر کر لینا۔ یہ قول مبارکہ امام کی ہر زندگی کے توازن کا ایک راز ہے، ایک گہرا راز۔ نہج البلاغہ میں ایک اور فرمان ہے کہ زبان شیر کی مانند ہے، اگر آزاد چھوڑ دی جائے تو نقصان پہنچائے گی۔ اس نصیحت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ الفاظ کا انتخاب اور کنٹرول بہت ضروری ہے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ عبادت کا مقصد جنت حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ یہ نصیحت عبادت کو ایک بلند اور روحانی مقام کے اعلیٰ درجے تک لے جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان کا دوست اس کا عقل مند ہونا چاہیے، کیونکہ عقل مند ہی مشکل وقت میں صحیح مشورہ دے سکتا ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم نے اسے نہ کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ یہ نصیحت ہمیں وقت کی قدر اور اس کے صحیح استعمال کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ مولا کا ارشاد ہے کہ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے،
اور دولت کی حفاظت تو تمہیں خود کرنی پڑتی ہے۔ یہ قول دنیاوی حرص کو ختم کر کے علم کے حصول کی طرف راغب کرتا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ یہ قول آج کے دور میں بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا پہلے تھا۔ امام علی کا ایک اور فرمان ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہو، اور دنیا سے ایسے رہو جیسے تم اس میں مسافر ہو۔ یہ نصیحت مولا کی زندگی کو آخرت کے زاویے سے دیکھنے کا درس دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بہترین دولت قناعت ہے۔ قناعت انسان کو گناہ عطا کرتی ہے اور حرص اسے فقیر بنا دیتا ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل کو نصیحت نہ کرے وہ دوسروں کی نصیحت کبھی قبول نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اس کے ساز و سامان میں نہ الجھو بلکہ اس کے ذریعے آخرت کا سامان تیار کرو۔ مولا کا فرمان ہے کہ سب سے بڑی فتح نفس پر قابو پا لینا ہے۔ یہ قول انسان کو اپنے اصلاح کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ کا ارشاد ہے کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وہ اپنی عمر کو برباد کر دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر تم کسی پر احسان کرو تو اسے بھلا دو، اور اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اسے ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ نصیحت انسانی تعلقات کو محبت اور شکر گزاری پر قائم رکھتی ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکبر انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ انسان جب تکبر کرتا ہے وہ اپنی اصل حقیقت بھول جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دلوں کو پاکیزہ کرتا ہے اور غموں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ نصیحت ہمیں ذکر کی لذت اور طاقت بتاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو صحبت اختیار کرنی چاہیے، ہمیشہ نیک لوگوں کی، کیونکہ وہ تمہیں نیکی کی طرف لے کے جائیں گے، اور برے لوگوں سے بچو کیونکہ وہ تمہیں برائی میں کھینچ لیں گے۔ یہ تمام اقوال اور نصیحتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ امام عالی مقام کی حکمت عملی وقت اور مقام سے بالاتر ہے، اور جو بھی ان پر عمل کرے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ